الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اس آیت سے کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ اے ایمان والو اپنے تحفظ کا سامان سنبھال لو اور نکلو، ہوا ٹکڑیوں کی صورت میں یا ہوا فوج کی صورت میں۔ انشاءاللہ ان قریب جب بھی یہ وقت آئے گا اللہ ہمیں اس فوج کا حصہ بنائے اور اس کے دین کے لیے، اس دین کی عظمت کے لیے، اس خلوص کے ساتھ کہ جس کے ساتھ صحابہ اکرام جہاد کیا کرتے تھے، اس ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ النازعات جو ہے اس کا آغاز کیا تھا اور ہم نے جانا تھا ان فرشتوں کے بارے میں جن کے متعلق اللہ قسم کھاتا ہے کہ جو کفار کی روح کو جڑ سے کھینچ کر ان کے جسم سے علیحدہ کرتے ہیں، اور مومنین جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، جو متقین ہیں، ان کی روحوں کو نرمی کے ساتھ آرام سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے ان کی روح کو ان کے جسم سے علیحدہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے کاموں کی طرف فضا میں تیرتے ہوئے جو ہے اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ اب یہاں پر اگین قیامت ہی کا ذکر ہے، اور اس دن کی جو دہشت ہے یا اس دن کی جو ایک ویژول کنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس دن جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں تب تو یہ لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہاں پر کفار مانتے ہیں کہ جو وہ اعمال کرتے ہیں وہ ہیومینٹی کے، انسانیت کے اور اس کی نیچر کے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا ہے اس کے خلاف ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر آج کریں گے اور اس کو سمجھنے کی ورڈ بائی ورڈز کوشش کریں گے۔ یوم، دا ڈے، ترجف، اس کو ہم اب ورڈ بائی ورڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اسے بہترین انداز میں سمجھ سکیں۔ ترجف، جی، عربی لغویات میں ترجف کا بنیادی مطلب کانپنا یا تھرتھرانا ہے۔ یہ لفظ مادہ رے جیم فے سے ماخوذ فعل مضارع ہے، یعنی فیوچر ٹینس یا پھر پریزنٹ ٹینس۔ خوف یا لرزنے کی وجہ سے کسی چیز کا بری طرح کانپنا، بے چینی، گھبراہٹ یا کسی شے کا اپنی جگہ سے بار بار ہلنا۔ تو یہاں پر قرآنی اور لسانی سیاق و سباق عرب لغت میں یہ لفظ اکثر زمین کے سلسلے، اونٹوں کے ڈر سے کانپنے یا تیز ہوا میں درختوں کے ہلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اسی شدت کی لرزش کو ظاہر کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ترجف کا مطلب ہے تھرتھرانا یا کانپنا۔ الراجفہ، ترجف الراجفہ، دونوں ایک ہی ورڈ کی ڈیفرنٹ ٹرمز لگ رہی ہیں، ایک دفعہ ہم اسے بھی چیک کرتے ہیں۔ عربی لغویات میں راجفہ کا مادہ رے جیم اور فے، جس کے لغوی معنی کانپنا
لرزنا زلزلہ یا زلزلہ کے ہیں، ایسا زوردار جھٹکا یا آواز جو شدید ہلچل پیدا کر دے۔ نفخ الاولیٰ اصطلاحی معنی سور کی پہلی خوفناک آواز جسے نفخہ الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الرادفہ سور کی دوسری آواز جس سے دوبارہ زندگی ملے گی کا مرحلہ ہوگا۔ رادفہ جس سے لفظ رجفہ یعنی زلزلہ بھی بنا ہے۔ اوکے، زلزلہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک نئی چیز جو سور پھونکا جائے گا، جو ٹرمپٹ ہوگا، اس سے متعلق بھی ایک چیز ہمیں ملی ہے۔ تتبعہ الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ یعنی اگر ہم اسے سور پھونکنے سے متعلق لیں تو جس طرح کی 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری چیزیں جتنی بھی دنیا میں ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سور کی دوسری آواز۔ تو اگر ہم اس معنی میں اسے لیں تو پھر تو یہ دونوں آیات واضح ہو جاتی ہیں کہ پہلی آیت جب سب کچھ وہ ختم ہو جائے گا، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اور تتبعہ الرادفہ یہ مینشن کر رہی ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کی پھر کیا کنڈیشن ہے، قلوب یومئذ واجفہ، لیکن اسے دوسری ٹرم میں بھی ہم لے سکتے ہیں زلزلہ۔ تو اب اس کے بعد کا آنے والا جھٹکا یعنی اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اب یہ پھر جو ہے ایک نئی بات ہے جو اس آیت کو تھوڑا کمپلیکس کرتی ہے۔ ایک دفعہ اسے عربی لغویات میں دیکھتے ہیں۔ تتبعہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ پیچھے آتی ہے، اس کی پیروی کرتی ہے، اس کے بعد آتی ہے، یعنی ایک چیز کے ہونے کے بعد کوئی دوسری چیز کا ہونا، جس کا مطلب ہے پیچھے چلنا یا پیروی کرنا۔ تو آئی تھنک اس کو اگر ہم یہ پہلی ہولناک آواز کے بعد دوسری آواز اس کا پیچھا کرتی ہوئی آئے گی یا اس کے فوراً بعد واقع ہو جائے گی، تو ہم اسے اگر سور پھونکنے کی اصطلاح میں لیں گے تو آئی تھنک پھر یہ جو معنی ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ رادفہ کیا ہے؟ تتبعہ میں پیچھا کرنے والی، الرادفہ سے مراد ہے جی عربی لغویات میں لفظ الرادفہ کا بنیادی مطلب پیچھے آنے والی، پیچھے سوار ہونے والی، پہلی چیز کے بعد فوراً تعاقب کرنے والی۔ تتبعہ الرادفہ جی یہاں پر زیادہ معنی جو ہے وہ سور پھونکنے ہی کی طرف کیا جا رہا ہے، یعنی پہلے ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا، اور یہ ایک دوسرے کے بالکل آگے پیچھے یہ عمل ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، یومئذ دیٹ ڈے، واجفہ دھڑک رہے ہوں گے خوف کے مارے۔ اب اسے اگر ہم عربی اصطلاح میں دیکھیں شاید تھوڑا سا اس کا مفہوم جو ہے ہم پر واضح ہو جائے جی۔ واجفہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا بنیادی لغوی معنی انتہائی گھبراہٹ کے باعث دھڑکنا، کانپنا، اضطراب کی حالت میں یعنی بے چینی کی حالت میں۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس روز بہت سے دل خوف اور دہشت کے کانپ رہے ہوں گے۔ وجف یہ اس کا بنیادی مادہ ہے جس کا مطلب ہے دل کا تیزی سے دھڑکنا، کانپنا اور خوف اور اضطراب کی حالت، یعنی جب سور دوبارہ پھونکا جائے گا، سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اس وقت چونکہ اس وقت یہ بات سب پہ واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ ہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو ہم نے سورۃ النبأ میں بھی جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسا وقت ہے جب سب کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، تو یقیناً اس دن دل جو ہیں وہ خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے۔ اب اس سے اگر امتحان کے ساتھ بھی لیا جائے تو جس بچے کے پیپر جو ہے 100% بھی کریکٹ ہوا ہوگا، وہ بھی اس کے مائنڈ میں بھی ایک وہ بے چینی، وہ اضطراب ہوگا، اس کا دل بھی رزلٹ آنے سے پہلے وہ دھک دھک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کنڈیشن کو جو ہے واضح کیا جا رہا ہے۔ اس کو ایک دفعہ اس کی جو امیجنیشن ہے ان ورڈز ہم بعد میں چیک کریں گے، پہلے اس کو عربی اصطلاح میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابصارها خاشعہ، ابصارها their eyes، خاشعہ
خاشیہ خشیت سے بھی نکلا ہے، یہاں پر اس کا معنی جھکی ہوئی مینشن کیا ہوا ہے کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اس کو ہم ایک دفعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی اصطلاح میں خاشیہ مونس کا بنیادی لغوی معنی جھکی ہوئی یا عاجزی کرنے والی، یا ایسی حالت جس میں کوئی چیز خوف، انکساری یا سکون کے باعث پست ہو۔ یعنی ایک ہی لفظ میں تینوں پہلو جو ہیں واضح ہیں، چاہے انکساری کی وجہ سے ہے، چاہے خوف کی وجہ سے ہے، چاہے سکون کی وجہ سے ہے، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ پست ہوں گی۔ بنیادی معنی ہے شین عین سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے دب جانا، عاجزی اختیار کرنا اور پرسکون ہو جانا، دل نگاہوں یا خوف سے ڈوب جانا اور جھک جانا۔ تو یہاں پر انسانوں کی اس کنڈیشن کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جو اس وقت جو دہشت ہوگی وہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہوگی۔ یعنی ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی دہشت ہے یا اس وقت کی کنڈیشن ہے، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر جو ہے انسان جو ہے وہ ایکٹ کرے گا۔ دل تو سب کے دھڑک رہے ہوں گے، لیکن نگاہیں یہ آپ کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں، انکساری کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں، یا سکون سے جھکی ہوئی ہیں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں۔ اب ہم آگے ہیں ایک نئی کنڈیشن میں، یعنی یہاں پر وہ مستقبل کی بات ہے، فیصلے کے دن کی کنڈیشن، اور اب آ جاتے ہیں ان سوالوں پر جو کفار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، دا فارمر اسٹیٹ۔ ایک دفعہ اسے عربی اصطلاح میں دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے موجودہ ریسورسز کے اکارڈنگ اور اپنے معمولی سے چھوٹے سے دماغ کی مدد سے، جتنا کہ اللہ علم عطا کرتا ہے۔ دو حصوں میں پر مشتمل ہے۔ لام یہ تاکید کرتا ہے جس کا مطلب ہے یقیناً، بے شک۔ اس مردودنا یہ اسم مفعول کی جمع مذکر سالم ہے جو مصدر سے نکلا ہے۔ اس کا بنیادی لغوی مطلب ہے واپس لوٹائے گئے، پلٹائے گئے یا مسترد کیے گئے۔ یعنی یہاں پر جو ورڈ ہے وہ ریٹرن کے معنی ہے، اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ مسترد کرنے کے لیے بھی ہم اس لفظ کو مردودنا یعنی مسترد کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح شیطان مردود جو ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مسترد کیا ہوا۔ عربی لغویات میں قرآنی تناظر میں خافرہ کا مطلب ہے پہلی حالت، پہلی زندگی، ابتدائی حالت جس میں انسان پہلے تھا۔ مادہ ہے فیرے سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کھودنا، گھوڑے کے کھر کے نشان یا ابتدائی رستہ بھی، یعنی محاورتاً بھی استعمال، یعنی اسی رستے پر واپس لوٹ کے جہاں سے آیا تھا، پہلی زندگی کی طرف۔ اوکے جی، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، یعنی کیا ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اذا کنا عظاما ناخرہ ڈیکیڈ، یعنی جب ہماری ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو چکی ہوں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اینڈ اف یس سو ہاؤ۔ تو یہ بیسیکلی کویشچن کر رہے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ عربی ناخرہ کا بنیادی مطلب درجہ ہے پوسیدہ اور کھوکھلی ہڈی، جو گل سڑ کر اندر کھوکھلی ریزہ ریزہ اور انتہائی کمزور ہو چکی ہو، سڑ کر مٹی میں مل جانا اور ہڈیوں کے استعارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کفار جو ہے وہ کویشچن کر رہے ہیں کہ جب ہم زمین میں ہماری باڈی جو ہیں وہ ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی، ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ گل سڑ کر مٹی کے اندر مل چکی ہوں گی، کیا ہم دوبارہ سے اپنی پہلے والی اصل حالت میں خافرہ یعنی فارمر اسٹیٹ میں کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوں گے۔ تو اس کے متعلق آگے بڑھتے ہیں۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں تب تو یہ لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا ہے، یعنی اگر یہ ممکن ہوا تو پھر تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ خاسرہ لوزنگ،
خسارہ سے بھی اذن قالو تل کا تب تو یہ دس دین کراتن آرٹن، اس کو ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کراتن خاسرہ. ان کو عربی اصطلاح میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا اپنے ایک تو علم میں اضافہ ہو جائے گا، تھوڑا معنی بھی واضح ہو جائے گا. جی عربی لسانیات میں کرہ تن جس کا مادہ کاف رے کے بنیادی معنی لوٹنا، حملہ کرنا یا ایک مرتبہ کے آتے ہیں. اب جو اس کے درجہ ذیل معنی ہیں، واپسی یا دوبارہ آنا، حملہ کرنا ایک دفعہ یا مرتبہ، کسی کام کو ایک بار کرنا، دنیا یا قراص گیند یا گولو. اب ان تمام جو ہے جو معنی ہیں یہ اس ورڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ابھی جس لحاظ سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ واپسی آنا یا دوبارہ آنا، یہ معنی جو ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے. کراتن خاسرہ، خاسرہ ساؤنڈز لائک خسارہ، بٹ اسے ہم ایک دفعہ چیک کریں گے. پیسٹ نہیں ہوتا. جی عربی لغوی اعتبار سے خاسرہ کا بنیادی مادہ خے سین رے، جس کا مطلب ہے نقصان اٹھانا، گھاٹا ہونا یا راہ راست سے بھٹک جانا. نقصان اٹھانے والا، گھاٹے میں رہنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ لوٹنا جو ہے یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی. حالانکہ یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی. اس سے کیا مراد ہے؟ فَإِنَّمَا then only here it زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. اسے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. زَجْرَةٌ کا بنیادی لغوی معنی ڈانٹ ڈپٹ، سختی سے روکنا، جھڑکی یا تیز آواز کے ذریعے کسی کو خوف زدہ کرنا. جھڑکی، تیز آواز یا گرج یا تنبیہ. زَجْرَةٌ واحدہ، واحدہ سنگل. یعنی اگر ہم اسے ان آیات سے جہاں سے آج ہم نے شروع کیا ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، تو وہ جو سور پھونکنے کی وہ جو ایک وہ ساؤنڈ کریٹ ہوگی، ہیبت ناک جو آواز ہوگی، اگر ہم اسی کو کنسیڈر کریں تو اس سے مراد لیا جا رہا ہے کہ یہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی. یہ زجراتن، جس طرح کہ ہم نے زجراتن کے معنی میں یہاں پہ یہ بھی دیکھا. سوری، یہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. جی زجراتن جھڑکی یا تیز آواز اور گرج بھی اس سے مینشن کیا جا سکتی ہیں. تنبیہ کے طور پہ اسے کیا جا سکتا ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ and behold they بِالسَّاهِرَةِ awakened. اور جیسے یعنی وہ آواز کریٹ ہوگی سب کے سب، تو وہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں ہوں گے. سب کے سب وہاں اس میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے. جی اسے ایک دفعہ دیکھتے ہیں. بالساخرہ بنیادی مطلب سطح زمین، کھلی ہموار اور سفید زمین یا سطح زمین. سطح زمین عربی ساخرہ ایک کھلی اور ہموار زمین کو کہتے ہیں. ساخرہ، ساحرہ ایک کھلی اور ہموار زمین کو کہتے ہیں. میدان حشر جاگنے کی جگہ، چونکہ عربی میں سحر کا مادہ جاگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس زمین کو بھی ساحرہ کہا گیا، جہاں انسان خوف اور بیداری کی کیفیت میں ہوں گے، جہاں نیند ختم ہو جائے گی. اوکے، تو یہ اس منظر کی طرف ہے. یعنی وہ محض ایک تنبیہ ہوگی یا ایک وہ زوردار آواز ہوگی کہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے. جس طرح کہ ہم نے سورۃ النبا جو ہے اس میں بھی ہم نے اسے دیکھا تھا. ایک دفعہ ہم اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، تھوڑا ایک ریویژن بھی ہو جائے گی. یہاں پر جب سورۃ النبا جو ہم مطالعہ کر رہے تھے، وہاں پر بھی جب قیامت کا ذکر ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا
یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہاں پر سور جو ہے پھونکا جانے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی واضح بیان کیے گئے ہیں، اور ہم تم چلے ہوگے فوج در فوج. یہاں پر یہ آیت جو ہے اس بات کا اظہار کر رہی ہے. اوکے، اور اس کے اینڈ پہ بھی ہم نے دیکھا تھا جزا من ربک عطاء صبر بسم بینہم الرحمن لا یملکون حسابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. پھر اس کے آگے یہ بھی انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یعنی جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. تو اس سے ملتی جلتی آیت آج بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہے کہ یہ پھر تو ہم گھاٹے میں ہوں گے. یہاں پر ہم نے آج پڑھا ہے کہ کہتے ہیں تب تو یہ لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا ہوگا. حالانکہ یہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، یعنی وہ ایک آواز ہوگی، تو وہ سب ایک چٹیل میدان میں یعنی ایک پلین میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے. اس سے آگے آئی تھنک ایک نیو جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے متعلق ایک سٹوری ہے، اسے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج جو یہ آیات پڑھی ہیں ان کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی. اب اسے ہم دوسرے ایک تو لرزنا یعنی جس طرح زلزلہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے تو زمین کانپتی ہے، ایک اس سے وہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے جس طرح ہم نے سورۃ النباء جو ہے اس میں بھی دیکھا تھا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. آئی تھنک اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک منٹ یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں. جی جس دن پہلی لرزنے والی چیز یعنی سور کا پہلا نفخہ زمین کو شدید ہلا دے. تصور کریں دنیا اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی ہے، لوگ اپنے کاموں، تجارت، سفر، گھروں اور منصوبوں میں مصروف ہیں. اچانک اللہ کے حکم سے ایک ایسی عظیم آواز گونجتی ہے جو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اسی لمحے زمین اس شدت سے لرزنے لگتی ہے کہ مضبوط سے مضبوط عمارتیں ہلنے لگتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہتے، یعنی وہ سراب جس طرح ہم نے سورۃ النباء میں پڑھا تھا وہ سراب کی مانند ہو جائیں گے، اور ہر طرف خوف اور ہیبت کا عالم چھا جاتا ہے. انسان حیران پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں مگر کسی کے پاس کوئی پناہ یا حل نہیں. جو چیزیں ہمیشہ مستقل اور مضبوط دکھائی دیتی تھیں وہ سب بے ثبات نظر آنے لگتی ہیں. ہر دل پر ایک ہی احساس غالب ہے کہ دنیا کا نظام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اب انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا. یہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی مضبوطی عارضی ہے جبکہ اللہ کا وعدہ اور آخرت کی حقیقت دائمی ہے. اس دن انسان کو صرف اس کے ایمان اور اعمال ہی فائدہ دیں گے. ٹھیک، اینڈ اس کے بعد اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی تتبعہ الرادفہ، یعنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اس کو بھی تھوڑا سا ہم وہ تخیلی منظر جو ہے اس کا بھی کریٹ کرتے ہیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کے لیے فار دس ون. جی پہلے سور کے بعد ہر طرف ایک عجیب خاموشی چھا جاتی ہے. دنیا کو وہ نظام جس پر انسان ہمیشہ بھروسہ کرتا تھا ختم ہو چکا ہے. زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ نفخہ سور ہوتا ہے اور یہ آواز پہلی کے بعد آتی ہے مگر اس کا مقصد مختلف ہے. قبریں کھلنے لگتی ہیں، زمین اپنے اندر چھپے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دیتی ہے اور ہر روح دوبارہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ کر دی جاتی ہے. تصور کریں کہ لاکھوں نہیں بلکہ اربوں انسان مختلف زمانوں اور قوموں سے ایک ہی لمحے میں اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. ہر چہرے پر حیرت، ہر دل میں بے یقینی اور ہر نگاہ اس حقیقت کو دیکھ رہی ہے جسے کبھی صرف ایک خبر سمجھا جاتا تھا. اب نہ دنیا کی طاقت باقی ہے، نہ دولت، نہ عہدے اور نہ
تعلقات، ہر انسان تنہا اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آج ہر عمل کا پورا حساب ہوگا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جو برحق ہے، جس طرح سورۃ النبأ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سورۃ النازعات میں بھی اللہ تعالیٰ اسی وقت کے متعلق لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ ایک ہی جو ابھی ہم نے 2 صورتوں کا مطالعہ کیا اور 2 صورتوں میں کئی دفعہ ہم ایک ہی چیز کو جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب کسی کو بار بار یاد دلایا جائے، جس کے متعلق آپ کہہ لیں کہ جس کا خیال رکھا جائے۔ جس طرح اپنے پیاروں کو اگر آپ نے کسی چیز سے روکنا ہو تو آپ انہیں بار بار یاد دلاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس کو جب ہم تصور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اگر اس نے جو بھی احکامات اس نے دیے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کی جو حکمت ہے وہ ہم پر آشکار نہ ہو سکے یا ہم اسے سمجھ نہیں پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہر حکم ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے، ہماری محبت میں ہمارے بھلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ بس ہمارے جو ایک محدود علم جو ہے اس کی وجہ سے شاید ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ جس طرح کہ ایک ولی اللہ تھے، مجھے وہ بات ذہن میں آ گئی کہ انہوں نے اپنے وصال سے پہلے اپنے جو مرید تھے انہیں کہا تھا کہ کچھ باتیں انہوں نے تلقین فرمائی تھی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ کبھی بھی اپنے رب کا گلہ نہیں کرنا اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ کسی بھی حالت میں ہو، ہمیشہ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کی حکمت جو ہے ہم پر واضح نہ ہو، ہم نہ جان سکے، لیکن ہر کام جو ہوتا ہے اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے، اور یہی ماشاءاللہ سے ہم سب کی تربیت بھی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آئی تھنک آج کا جو یہ کام تھا اسے یہاں پر کرتے ہیں۔ قلوب یومئذ واجفہ، ہر دل اس وقت دھڑک رہے ہوں گے۔ آپ جسٹ اس وقت کو کہ جب ہر دور کے، ہر قوم کے لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے، تو اس منظر کو دیکھ کے ہی دل اتنا دہشت زدہ ہو جاتا ہے کہ بالکل آپ ایک انجان جگہ پہ، اب آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اسی جہاں پہ آپ اٹھ رہے ہیں وہاں پر آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ جنہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جسٹ اپنے آپ کو ہی جانتے ہوں، باقی کسی کو جانتے ہی نہ ہو۔ تو اگر اس طرح کا ایک منظر ہو تو وہاں پر وہ کیا کیفیت ہو کہ یقیناً جو ہے دل دھڑک رہے ہوں گے، سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں گے، جو اس بات پر دنیا ہی میں ایمان لے آئیں گے اور اس بات کو سمجھتے ہوں گے اور اپنے اعمال کو جو ہے بہتر کرنے کی اور بہتر سے بہترین کرنے کی اور بہترین سے بہترین تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں کو یقیناً سکون جو ہے وہ مہیا کرے گا۔ اور آگے یہ وہی سوال ہیں جو موجودہ دور میں مختلف انداز کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو یقیناً ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ وقت آئے گا تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان پر بھی یہ بات واضح ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وعدہ حق ہے، تو جو چاہے اب اپنے رب کی طرف راہ بنا لیں۔ جس طرح کہ ہم نے سورۃ النبأ جو ہے اس کے آخر میں یہ آیات جو ہیں وہ اسٹڈی کی تھی۔ کل انشاءاللہ یہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ سے متعلق آگے جو باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں انشاءاللہ انہیں ہم کل پڑھیں گے اور ان سے سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو سکے اور ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔